آپ کو پاکستان نہیں دنیا کی خوبصورت چیز آپ کا دکھانا رہتا ہے. موسم عجیب تھا. کبھی آپ کو گرمی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے دن کے وقت اور کبھی آپ کو سردی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ مہوڈن جھیل کی طرف سیف اللہ جھیل کی طرف جائیں تو سورج کیونکہ سامنے کی طرف سے آپ کو پڑتا ہے اس لیے آپ کو گرمی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی کے اندر. اور اگر آپ دھوپ کو اوائڈ کریں اور دریا کے کنارے بیٹھیں تو آپ کو سردی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس لیے موسم بہت ہی پیارا ہے. جھیل کی طرف جاتے آپ کو اس طرح کے یہاں کے مقامی پل ملیں گے، برج ملیں گے. یہاں پہ ضرور اسٹے کیا کریں 10 منٹ 5 منٹ، کیونکہ یہاں ان بریجز کی ایک اپنی وائب ہے اور ان کی اپنی خوبصورتی ہے. برج پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ جو مسٹ پڑتی ہے اس کو چھوڑ کے جانے کا انسان کا دل ہی نہیں چاہتا. خیر، جب آپ سیف اللہ جھیل کی طرف جا رہے ہوں، مہوڈن کی طرف جا رہے ہوں تو اس طرح کے تو آپ کو بے شمار ایسے پوائنٹ ملیں گے، مگر ڈیفینیٹلی آگے تو موو کرنا ہے. باقی ابھی ایکسپلور کرنے کے لیے اور بھی بڑے پوائنٹس رہتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ڈیفینیٹلی شام تک ہے. شام سے پہلے واپس اپنے اسٹیشن پہ ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. آج میں آپ کو پاکستان نہیں دنیا کی خوبصورت چیز آپ کا دکھانا رہتا ہے. یہ ایک ایسی آبشار ہے کہ اگر حکومت تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کر کے یہاں پہ رستہ بنا دے اوپر تک تو آپ یقین کریں کہ پوری دنیا سے لوگ اس آبشار کو انجوائے کرنے آئے. کم سے کم پاکستان میں کوئی بندہ شاید ہی ایسا ٹورسٹ ہو جو یہاں پہ اس آبشار سے لطف اندوز نہ ہو. یہ کتنی بڑی آبشار ہے. ایک تو بہت ہی اوپر سے یہ آبشار گر رہی ہے. دوسرے نمبر پہ اس آبشار کا پانی جو ہے مقدار میں بھی بہت زیادہ ہے. جب آپ مہوڈن کی طرف سفر کریں تو یہ دو بڑی بڑی آبشاریں آپ کو رستے میں ملیں گی. یہ تو پلوگا ویلی سے پہلے ہے اور ایک آپ کو مہوڈن سے تھوڑا سا ساتھ آگے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ پیدل جو سیف اللہ واٹر فال ملے گی. مگر انفارچونیٹلی لوگ ڈائریکٹ مہوڈن جھیل پہ چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں رستے میں اور وہاں سے پھر رات کے وقت واپس کلام آ جاتے ہیں. بالکل ایک بیڈ کی طرح کا بہت ہی لمبا، تقریباً کوئی 12 فٹ لمبا پتھر مجھے نظر آیا. بالکل اوپر سے اس پتھر کی سطح ہموار ہے. روڈ سے اگر پیدل آپ اس آبشار کی طرف چلنا شروع کریں تو 10 سے 12 منٹ لگیں گے. آپ بالکل اس آبشار کے سر پہ پہنچ جائیں گے. تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ فیملیز کا اوپر چڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اگر یہاں پہ تھوڑا سا رستہ بنا دیا جائے تو لوگ ڈیفینیٹلی اوپر تک بآسانی جا سکتے ہیں، فیملیز اور بچے بھی جا سکتے ہیں. پھر اس آبشار کی خوبصورتی 10 گنا بڑھ جائے گی. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہم نے اس آبشار پہ گزارا. پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا، نارمل پانی تھا، اس لیے ہم نے اس پانی کے اندر کافی وقت گزارا. اس کے مقابلے میں جو پشمال کے اوپر لیستیا گراؤنڈ کے ساتھ واٹر فال ہے وہاں پہ تو آپ 10 سیکنڈ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے.
میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے کیونکہ میں اس کے اندر چلا گیا. خیر ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ میں نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا. اور انجوائے کیوں نہ کریں کیونکہ اتنی خوبصورت واٹر فال ہے. اس کا ایک ایک پتھر، اس کے جو ارد گرد پہاڑی سلسلہ ہے، اور جس دریا کے اندر یہ واٹر فال کا پانی سارا گر رہا ہے، ایک ایک چیز انتہائی لاجواب اور دلکش ہے. اسی لیے میں نے اپنے کپڑوں کے گیلے ہونے کا یا شوز کے خراب ہونے کا بالکل ٹینشن اس لیے نہیں لی. شاید یہ لمحات زندگی میں بار بار دوبارہ نہ آئیں، شاید ہم دوبارہ اس جگہ پہ آئیں، شاید واٹر کا فلو اتنا زیادہ نہ ہو، اور اگر سب کچھ اویلیبل ہو بھی تو شاید میرا موڈ اور مزاج اتنا اچھا نہ ہو جتنا میرا آج اچھا ہے. آج تو انجوائے کرنے کا موڈ بھی ہے. اس لیے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے اس وقت کو اور اس پانی کو بھرپور انجوائے کیا. خیر شوز میرے ہائیکنگ والے تھے، سلپری نہیں تھے. میں جب بھی کسی بیرون ملک ٹور پہ جاؤں تو اور کچھ لے کے آؤں چیز یا نہ، شوز میں مسٹ کوئی اچھے 1 یا 2 لے کے آتا ہوں، کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اچھے شوز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹریولنگ میں اگر اور کوئی چیز اچھی ہو یا نہ ہو، شوز آپ کے بہت ہی اچھے ہونے چاہیے. آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ ماؤنٹین جھیل کی طرف جائیں تو پلوگا ویلی سے پہلے یہ آبشار آپ کو دور سے نظر آئے گی چھوٹی، مگر جیسے جیسے آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے یہ آبشار اتنی ہی بڑی ہوتی جائے گی اور اس کا پانی اتنا ہی زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب بھی آپ کسی پہاڑی علاقے میں سیاحت کے لیے جائیں تو اگر وہاں پہ واٹر فال بھی موجود ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ٹرپ کا جو مزہ ہے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ویسے تو آپ اپنی آنکھوں سے نظارے بس دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، اگر واٹر فال جو ہے، جو مسٹ آپ کے باڈی پہ چہرے پہ پڑتی ہے، اس کا تو مجھے ایسے لگتا ہے کوئی ثانی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ماؤنٹین جھیل کی طرف جا رہا ہوں اور رستے میں واقعہ رینبو کاٹیج پہ میں بریک نہ لگاؤں؟ کیونکہ یہ جو ریزارٹ ہے یہ میرے بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے دوست ابرار شاہ صاحب کا یہ ریزارٹ ہے. وہ تو بیسیکلی آسٹریلین نیشنل ہیں مگر سمر میں وہ یہاں پہ ہی اپنی ہالیڈیز گزارتے ہیں. جب میں اپنا پٹرول اسٹیشن کلام والا 2018-19 میں بنا رہا تھا تو 2018-19 میں ابرار بھائی یہ رینبو کاٹیج کی کنسٹرکشن میں بزی تھے. خیر الحمدللہ 2019 اور 20 میں یہ دونوں پروجیکٹ اکٹھے ہی سٹارٹ کیے گئے. کیونکہ ابرار بھائی کی ٹریننگ جو ہے آسٹریلین ہے، آسٹریلیا میں کافی زیادہ شاید 23-30 سال سے زیادہ کا وقت وہاں پہ آسٹریلیا میں گزارا ہے، اس لیے آسٹریلین سٹینڈرڈز کے اوپر ہی اس ریزارٹ اور ہوٹل کو چلایا جا رہا ہے. یہ 14 کنال کے اوپر ریزارٹ بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے سٹینڈرڈز کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور 14 کنال کے اوپر صرف 14 ہی کمرے بنائے گئے اور یہاں پہ ایک خوبصورت مسجد بھی ہے اور ایک چھوٹی سی شاپ بھی موجود ہے اور ریسٹورنٹ بھی موجود ہے جہاں پہ آپ تقریباً آپ کو بنیادی استعمال کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور دوسری آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کلام کے کمپیریٹیو یہاں موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے.
کالام سے جب ہم مہوڈنڈ جھیل روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو تقریباً مٹلتان سے پہلے اور مٹلتان سے آگے سارے کا سارا روڈ دریا کے بالکل اوپر ہی بنا ہے، اور کچھ جگہوں پہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے روڈ اور دریا بالکل برابر چل رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ مجھے بار بار بریک لگانی پڑی، کیونکہ روڈ سے گزرتے وقت جب میری پانی پہ نظر پڑتی تو مجھ سے بس آگے جایا ہی نہیں جاتا، وہاں پہ ہی بار بار رک کے تو یہ میں نے کچھ اچھے شاٹس لیے۔ پتہ نہیں اب میں اس خوبصورتی سے انصاف بھی کر پا رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں خوشی اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں مجھے دیکھنے والے لوگوں تک میں یہی فیل پہنچا سکوں۔ اس جگہ پہ دریا کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جنگل کے دوسری سائڈ پہ آدھا پانی چلا جاتا ہے اور آدھا پانی روڈ والی سائڈ پہ آ جاتا ہے، اس لیے اس سائڈ پہ دریا زیادہ گہرا نہیں، مگر یہاں پہ نہانے کا تو سوال ہی پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پانی کی سپیڈ بہت ہی تیز ہے۔ اکثر اوقات لوگ اس دریا کے اندر نہانے کی غلطی کرتے ہیں، یہ پتھر بہت ہی سلپری پتھر ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں آتی کہ کب خدا نخواستہ سلپ ہو کے انسان اس کے اندر چلا جائے۔ خیر، یہاں تک مجھے محفوظ لگا، اور خاص طور پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں پر ان پتھروں کے لیے بھی آپ کے پاس کم سے کم جو ہائیکنگ والے شوز ہیں وہ ہونے چاہیے۔ میرے شوز کے نیچے بکل بنے ہوئے ہیں جو اس پانی کے اندر جو پتھر پڑے ہیں سلپنگ کے باوجود الحمدللہ مجھے اس کے اوپر سے گرنے نہیں دیتے۔ کالام سے لے کے مہوڈنڈ جھیل تک، سیف اللہ جھیل تک کا سفر ویسے تو تقریباً 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا ہے، مگر کیونکہ میں رک رک کے جاتا ہوں ہمیشہ تو مجھے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ گئے۔ پانی جب دریا میں پتھروں سے ٹکراتا ہے تو اگین آپ کے چہرے کے اوپر ہلکی سی مسٹ پڑتی ہے، تو انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈا احساس ہوتا ہے۔ مہوڈنڈ جھیل تک روڈ تو بہت ہی بہترین بن چکا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی کالام سے گاڑی اتنی بھگائیں کہ ڈائریکٹلی جھیل کے اوپر پہنچ جائیں اور جھیل دیکھ کے واپس آ جائیں۔ یہ رستے کے چند خوبصورت پوائنٹس ہیں 4-5 جہاں پہ رکے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شاید جب ہم جھیل پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک تو کافی زیادہ ہجوم ہوگا، اور دوسرے نمبر کے اوپر مجھے تو شاید جھیل پہ پہنچ کے وہ خوشی نہ ملے جو مجھے رستے میں بریجز کے اوپر انجوائے کر کے اور ریور کے اندر جو پتھر پڑے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے میں انجوائے کر رہا ہوں۔ اتنا خوشگوار احساس شاید مجھے جھیل پہ کھڑے ہو کے نہ ملے۔ پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی فوار جب آپ کی باڈی ہاتھوں پہ چہرے پہ پڑتی ہے تو دوسرے لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میرا بعض اوقات اگر موڈ اچھا نہ بھی ہو تو جب میں پانی میں کھڑا ہوں کسی پتھر کے اوپر تو آٹومیٹیکلی میرا مزاج اور میرا موڈ ہے بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ دریا کا یہ پانی کیونکہ ابھی آبادیوں تک نہیں پہنچا، اس لیے ابھی تک یہ پانی صاف اور شفاف ہے، مگر ڈیفینیٹلی جب یہ پلوگا ویلی سے آگے مٹلتان سے آگے کالام میں داخل ہوگا تو بہت سی آبادیاں اور بہت سا گند گرنے کی وجہ سے کالام میں یہ پانی صاف نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اگر آپ نے اس پانی کو انجوائے کرنا ہے، اس کی خوبصورتی کو فیل کرنا ہے تو آپ کو مہوڈنڈ جھیل کی طرف جانا پڑے گا۔
یا مہوڈن جھیل کراس کر کے تھوڑا سا آپ کو اور آگے جانا پڑے گا، تو پھر آپ اس پانی کے ساتھ کھیل کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ مہوڈن جھیل کے اوپر یہ چند ایسے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ سارے کھیل کود کر کے بہت ہی سکون اور مزہ ملتا ہے۔ سوات کا سب سے جو بڑا پہاڑ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اسی سائڈ پہ ہے، یہ کنفرم بات نہیں ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا، مگر مجھے تو سوات میں اس سے اونچا کوئی بھی پہاڑ نظر نہیں آیا۔ دوسرے نمبر پہ مجھے بتایا ہے کسی نے کہ شاید 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ سنو فال ہوئی ہے اس پہاڑ کے اوپر۔ دور سے اتنا خوبصورت نظر آنے والا پہاڑ جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو پھر اس کا نظارہ کیسا ہوگا؟ شاید ہم ابھی میلوں دور کھڑے ہیں اس سے، مگر اس کی خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیا بتائیں آپ کو، مہوڈن جھیل کی طرف جب جا رہے ہوں ایک ایک نظارہ ایسا ہے کہ آگے آپ کا موو کرنے کا دل تو نہیں کرتا، مگر کیا کریں، سفر کافی لمبا ہے، ایک ہی جگہ پہ رک نہیں سکتے۔ اکثر لوگ بڑا یہ گمان کرتے ہیں کہ یار -20 ٹمپریچر میں رہنے والے لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، کیونکہ سردیوں کا ٹمپریچر آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ لوگ ایسے گزارا کرتے ہیں جی، لکڑی، پتھر اور مٹی سے اپنے جانوروں کے رہنے کا یہ لوگوں نے یہاں پہ انتظام کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کو سوراخ نظر آ رہے ہیں، جب یہ اپنے مویشی یہاں پہ لے کے آئیں گے تو یہ سوراخ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو -20 میں اس طرح گزارا کیا جاتا ہے پہاڑی علاقوں میں۔ آج ہم آپ کو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اپنا مال مویشی کس طرح تیار کرتے ہیں، آپ کو اندر سے ان کا کمرہ دکھاتے ہیں، میرے ساتھ آتے ہیں۔ یہ لکڑی اور پتھر سے اس لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ -20 ٹمپریچر میں بھی لکڑی اور پتھر جو ہے یہ اپنے اندر سردی کو آنے نہیں دیتا۔ یہ یہاں پہ اپنی گائے، بھینس تو یہاں پہ شاید کوئی نہیں رکھتا، بھیڑیں بکریاں یہاں پہ رکھتے ہیں۔ ان کا چھت بھی تھوڑا سا آپ دکھائیں۔ جی فائنلی مہوڈن جھیل پہ ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں، اور سامنے نظر آنے والا اکلوتا ایک سٹینڈرڈ ہوٹل آپ کو مہوڈن جھیل کے اوپر ملے گا۔ ہیں باقی بھی کمرے وہاں پہ، مگر شاید ان کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہ ہو۔ یہاں پہ یہ لو پروفائل خیمے، لو پروفائل رومز، انہوں نے مہوڈن جھیل اور اس علاقے کی خوبصورتی کو تباہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ ان کے نہ تو سٹینڈرڈز ہیں، اور یہاں پہ رہنے والے لوگ ڈیفینیٹلی اسی طرح ہی گند ڈالتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں ہے۔ اب یقین کریں کہ دنیا میں اتنی خوبصورت شاید ہی کوئی جگہ ہو، اگر یہی جھیل یورپ میں کسی کنٹری کے پاس ہوتی تو اس کا انفراسٹرکچر، ارد گرد کا ماحول اور صفائی اور ستھرائی کا نظام دیکھ کے ہم حیران رہ جاتے، مگر چلیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کا یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ مہوڈن اور جھیل سیف اللہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، شاید آپ کو 300 میٹر آگے آنا پڑے گا یا 400 میٹر۔ صرف یہ جھیلیں ہی خوبصورت نہیں، بلکہ ان جھیلوں کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت اور بلند و بالا ہیں، اور یہاں کا ٹمپریچر جو کلام سے تقریباً 5 سے 8 ڈگری اور ڈاؤن ہے اور ٹھنڈا ہے، اور ان جھیلوں میں چلنے والی کشتیوں نے ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کبھی بھی ان کشتیوں میں لائف جیکٹ پہنے بغیر آپ نے نہیں بیٹھنا۔ جون کے مہینے میں ایک بہت ہی برا حادثہ یہاں پہ پیش آ چکا ہے، 7 بندے بیچارے اس جھیل سیف اللہ میں ڈوب کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ترغیب دوں گا، کبھی بھی
آپ کو جتنا مرضی وہاں پہ بزنس کرنے والے لوگ کہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، سیفٹی میجرز یا لائف جیکٹ پہنے بغیر ان کشتیوں میں مت جائیں، اور زپ لائن کے لیے بھی سیفٹی پریکاشنز ضروری ہیں۔ سیف اللہ جھیل کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو یہ آبشار بھی نظر آ جاتی ہے، جو یہاں سے 10 سے 15 منٹ میں آپ اس کے اوپر پیدل جا سکتے ہیں، مگر وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو پہلے کشتی میں بیٹھنا پڑے گا۔